ہلکے پھلکے سوال ہیں. جیسے آپ خود بھی کہتی ہیں کہ آپ کا تعلق قلم قبیلے سے ہے, تو کبھی خود لکھنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی؟ شروع میں نے جب جرنلزم میں کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے پارٹ 1 ہی کیا تھا, تب کبھی کبھی میں لکھتی ہوتی تھی. ان زمانوں میں اخبار ہوتا تھا پاکستان ٹائمز میں آرٹیکل بھیجا کرتی تھی. پھر بچے جب ہوئے تو ان کو سارا دن ان کی تربیت میں اس میں ہی وقت خرچ ہو گیا. میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا, کچھ وہاں مضامین لکھے, پھر انہوں نے کہا یہ ہارورڈ لا ریویو میں چھپوائیں, تو ہارورڈ لا ریویو میں بڑے پائے کے مضامین چھپتے. میری والدہ کی ایک کتاب ہے خود نوشت ان کی, اس میں کچھ حصے میں نے لکھے ہیں کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا تو آدھی کتاب لکھی گئی تھی. اس کے بعد اب میں سوچتی ہوں, لیکن اب میں جو بھی بات ہمارے اپنے ذاتی حالات کے بارے میں تھی وہ تو ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنا غریباں چاک لکھ دی ہوئی ہے کتاب, تو کچھ لکھنے کے لیے رہا نہیں. کوشش کروں گی, اب یہ میرا پی ایچ ڈی ہو جائے نا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے انشاءاللہ, جی انشاءاللہ, پھر اگر وقت ہوا تو دیکھیں. آپ نے دنیا بھر کی سیر کی ہے, پاکستان کے علاوہ اور کون سی جگہ زیادہ پسند ہے؟ سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے ہمسایہ ملک ترکی دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ہے. ویسے تو آپ اور ڈاکٹر صاحب بہت ہی مصروف رہا کرتے تھے, لیکن جب بھی کبھی فارغ ہوتے تھے تو وہ ٹائم کیسے گزارتے تھے؟ بس جیسے گھر میں عام لوگ گزارتے, بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے چیف جسٹس تھے, جسٹس کارنیلیس تھے شاید, تو جاوید اقبال صاحب ان زمانوں میں بار کے صدر تھے, تو کہنے لگے میں آپ کی طرف آؤں گا کال کرنے, حالانکہ کہاں چیف جسٹس جاتے ہیں. تو اس کے بعد گفتگو ہوتی رہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, میں تو چپ کر کے سنتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب ذرا مفکر تھے, فلسفی تھے, تو انہوں نے اسی پائے کی باتیں کی. کافی وقت گزر گیا تو مجھے کہنے لگے وہ چیف جسٹس صاحب, دا ڈسکشن ان یور ہاؤس مسٹ بی آف اے ویری ہائی لیول. میں نے کہا جج صاحب مجھے تو یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں, اور یہ تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں. تو کہتے دین واٹ ڈو یو ٹاک اباؤٹ فلمس. تو وہ ایک ایکسٹریم سے جب دوسری پہ آئے تو مجھے ہنسی آ گئی, کیونکہ مجھے فلمس کا بھی اتنا شوق نہیں تھا. کبھی کبھی ٹی وی دیکھتے, تب نیا ٹی وی نکلا تھا 1964 میں, وہ بڑے شوق سے ڈاکٹر صاحب بھی دیکھتے ہوتے تو کبھی میں بھی آ کے ان کے ساتھ دیکھ لیتی تھی. بس ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے. میوزک سے بھی آپ کو لگاؤ ہے؟ تھوڑا بہت. ڈاکٹر صاحب تو خود گانا گاتے تھے, انہوں نے ریاض کی ہوئی تھی, اور تھوڑا میرا خیال ہے شاید ستار بھی بجاتے تھے. تو میں نے سوچا میں بھی سیکھ لوں. میں نے ہارمونیم بھی خرید لیا, ستار بھی خرید لیا, میں نے بھی سیکھنا شروع کر دیا. ایک دن میں نے ایسے ہی کہا چلے میں اب کروں کوئی ایک تجربہ, تو میں نے تھوڑا سا سنایا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ یہیں چھوڑ دیں, اس کو آگے نہ لے جائیے گا. غزلیں زیادہ سننا پسند کرتی؟ بہت, اور مجھے زیادہ پسند تھی ملکہ پکھراج کی, اور وہ ایک ہوتے تھے امانت علی خان. پسندیدہ غزل کون سی تھی؟ اب اس عمر میں تو وہی اچھی لگے گی نا, ابھی تو میں جوان ہوں. آپ کو خود تو کوکنگ نہیں آتی؟ تھوڑی بہت. جب بچے ذرا چھوٹے تھے نا, ان کو چائنیز سوپ اور ان چیزوں کا شوق تھا. انہی کے اسکول HSN میں کسی نے کوکنگ کلاس شروع کی تو میں نے تھوڑا بہت سیکھا. لیکن ایک بات یہ تھی کہ میری والدہ بہت اچھی تھیں کوک. مجھے کہتی ہیں چلو جس گھر میں تم نے جانا ہے نا کوکنگ آنی ضروری ہے, چلو باورچی خانے. اچھا وہاں ان کو کیونکہ خود اتنا شوق تھا, انہوں نے کیا کرنا خود ہی بنانا خود ہی بتانا, اور مجھے پاس کھڑا کیا ہوا, مجھے نہیں کہنا کہ کچھ کرو. نتیجہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں سیکھا. اچھا اب میں بڑی, جب میری شادی ہونے والی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا. جس وقت میں آئی ہوں جاوید منظر, تو وہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی, ان کی والدہ بانو میرے ساتھ بیٹھی تھی. تو مجھے کہتی گال سن رہی ہے باورچی خانے نہ جائی, ایک دفعہ تو اندر چلی گئی نا تو کسی نے باہر ہی نہیں نکلنے دینا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے شکر گھورے کو شکر دے دی. کبھی بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہوئی؟ بہت زیادہ. بیٹی کے ساتھ تو گھر میں رونق ہوتی ہے, بس وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی تھی کہ جو اللہ نے دیا. علامہ اقبال کے کون سے اشعار آپ کو پسند ہیں؟ سارے علامہ اقبال نے بہت اچھے لکھے ہوئے, اور مجھے تو اس لیے بہت سے آتے تھے کہ میں بچپن سے بیت بازی کی ماہر تھی. اسکول کالج کے زمانے میں ہمیشہ اول آتی تھی. اب تو یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بز مارائیاں, لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں. اب تو یاد ہی نہیں رہتی بات. تو بیت بازی کا زمانہ بھی گزر گیا. کبھی اکٹھے فلم بینی بھی کی؟ ہمارے زمانے میں 2 روپے اور 14 آنے کا ٹکٹ آتا تھا ڈریس سرکل کا سنیما میں. ہفتے میں 1 مرتبہ ہم جاتے تھے, سیٹرڈے کو. بڑے اہتمام سے جاتے تھے. ڈاکٹر انور میرے کزن ہیں جو لاہور کے پیڈیاٹریشین تھے, وہ اور ان کی اہلیہ ہیں یہ سریا انور SOS والی. ہم چاروں نے شام کا کھانا اکٹھا کر لینا, ایک سیٹرڈے کو ان کی طرف ایک سیٹرڈے کو ہماری طرف, پھر ہم نے وہ سنیما جانا. یہ ہماری تفریح تھی. ہر ویکینڈ پہ
جو بھی ان زمانوں میں، اور یہ دیکھتے تھے وہ جس میں وہ مار کٹائی بہت ہوتی ہے نا، یہ مردوں کو پسند تھی. ہم رومانٹک دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ وقت ابھی تھا جس میں عورتوں کو اتنا اختیار نہیں ملا تھا. آپ دونوں کی کون سی عادات ہیں جو بیٹوں نے اڈاپٹ کی؟ ایک تو علامہ اقبال کہتے تھے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. علامہ بھی باتیں کرنے میں تو بادشاہ تھے. پھر ڈاکٹر جاوید اقبال تقریر کا تو جو تھا نا انداز وہ ان پہ ختم تھا، لیکن بڑی بڑی لمبی کرنا شروع کر دیتے تھے کئی دفعہ. تو میں نے کیا کرنا، سامنے کی لائن میں بیٹھ جانا، اور میں گھر سے کہتی تھی ڈاکٹر صاحب لمبی بات نہیں سنتے لوگ، آپ چھوٹی بات کیا کریں. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ وہاں بھول جاتے تھے اپنے اس میں، تو میں آگے سے کروں. تو پھر وہاں اسٹیج سے گئے، وہ میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، سامنے اشارے کر رہی ہے، اس لیے اب میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اور وہ بیٹوں نے بھی وہی شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی بڑی باتیں کرتا ہے. یہ بھی اب یہ وہاں سینٹ میں گیا، اتنی لمبی تقریر ہے. میں نے کہا ولید تمہاری بیوی جو ہے نا وہ میرے سے بہت زیادہ سنبھلی ہوئی ہے، مہربانی کر کے جو بات کرو وہ اختصار سے کرو. اور اگر تم گفتار کے غازی بن گئے ہو، اب تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیاسی دیا ہے مرتبہ، موقع کہ تم کچھ کرو، تو پھر تم کردار کے غازی بن کے دکھاؤ تو جانے. آپ زیادہ تر سفید لباس کیوں پسند کرتی ہیں؟ ایک تو دیکھیں اس عمر میں سفید لباس ویسے ہی، اور آج تو آپ کو پتہ ہے کہ موقع بھی ایسا ہے، اس لیے میں نے سفید لباس پہن لیے. ویسے آپ کے فیوریٹ کلرز کون سے ہیں؟ پیازی. اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. عمران خان کو بطور وزیر اعظم ریٹ کریں اور بطور کرکٹر ریٹ کریں آؤٹ آف 10. میرا خیال ہے کرکٹر تو وہ 9.5 آؤٹ آف 10 لیں گے یا 10 ہی لے لیں گے. بطور وزیر اعظم ابھی وہ جو ہے نا تبدیلی وہ نظر نہیں آئی، 2 سال گزر گئے، نظر آئے گی تو پھر ریٹنگ کریں گے. ان سیاستدانوں کو آپ نے ایک مشورہ دینا ہے. عمران خان تکرار کم کریں اور کام زیادہ کریں. شیخ رشید چپ کر کے بیٹھے رہے یا استعفیٰ دے دیں، کیونکہ جتنے ایکسیڈنٹ ان کے آنے کے بعد ہوئے، اتنے پچھلے دور میں یہ کہتے تھے جی وہ ریلوے منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اپنا وقت آیا تو استعفیٰ دینے سے انکاری. بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو زرداری کا تو کوئی مقام ہی نہیں. جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتی ہے، تو ان کو بندہ کیا مشورہ دے. مریم نواز. وہی موروثیت کا ہے، اور مریم نواز کی کیا حیثیت. مجھے یاد ہے اس نے کنیٹ کالج میں داخلے کے لیے نواز شریف نے میرا فیلبوس کو کہا، ہماری پرنسپل تھی، کہ آپ اس کو داخل کرتے ہیں. نے کہا جی ہم تو میرٹ پہ داخل کرتے ہیں، اس کا میرٹ بنتا ہی نہیں، ہم کیسے اس کو داخل کرتے ہیں. میرا کو نکال دیا ملازمت سے. تو یہ ایسے لوگ جو ہے وہ موروثیت کی بنا پہ، اس لیے کہ نواز شریف کی وہ بیٹی ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ کوئی مقام نہیں ہے. عثمان بزدار کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہاں کیا کرتے ہیں. ان سیاستدانوں کی ایک خامی بتانی ہے جی. نواز شریف. میں کسی کی کیوں ایپ کھولوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جیسے علامہ کہتے ہیں از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر کہ روزے محشر حضر ہے من پذیر ور حساب امرات بینی ناگزیر. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا ایک چھوٹا سا انگلش کا ٹیسٹ لے لیں. یہ میری مادری زبان تو ہے نہیں. اور علامہ اقبال نے فرمایا ہے غلامی کیا ہے، ذوق حسن زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. تو بات تو وہی اچھی ہے جو انسان کی اپنی زبان میں ہے. یہ فرنگیوں کی زبان کو ہم کیا جانیں، آپ ٹیسٹ لے لیں. جلیبی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جلیبی کے لیے ایز سچ کوئی لفظ انگریزی میں ہے نہیں، میرے نالج میں کوئی ایسا لفظ نہیں. جلیبی کو کہتے ہیں پریٹزل. لڈو کا بھی مجھے تو لفظ نہیں آتا، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ تمام جو ہماری من جملہ مٹھائی ہیں نا، ان کو سویٹ میٹ کہہ کے یہ فارغ کر دیتے ہیں. اس کو سویٹ بال کہتے ہیں نا جی. لوٹے کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو کہتے ہیں، ایک تو واٹرنگ کین ہوتا ہے، ایک اسپاؤٹ بھی ہوتا ہے. جیسے اب تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے وہ لگا لیے میں مسلم شاور، اب اس کی جگہ ہی نہیں رہی. اس کو کہتے ہیں ایور. بہت بہت شکریہ آپ کا.